بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں حاجی منظور انور صاحب پروگرام اذان حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 5-6 ماہ قبل تقریباً جب ہماری سردیوں کا اختتام ہو رہا تھا یا سردیوں کے موسم سے کچھ پہلے، جنگ کا تمام بلکہ پنجاب کا تمام سسٹم جو ہے جو ویسٹ مینجمنٹ کا تھا وہ آؤٹ سورس کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت شنید یہ تھی کہ جو آؤٹ سورس سسٹم کیا گیا ہے ویسٹ مینجمنٹ کا، تو اس سے ہمارے حالات میں کچھ بہتری آئے گی، یعنی کچرا اٹھانے کے حالات میں بہتری آ جائے گی۔ لیکن اگر ہم صورتحال اب شہر کی دیکھیں تو میرے خیال میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی۔ اگر ہم بات کریں رقم کی، تو جو پہلی بار یعنی کہ جو اس پچھلا جو مالی سال ہے اس میں جو رقم ادا کی گئی ہے وہ ضلع کونسل کی طرف سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو 34,86,25,753 روپے ادا کیے گئے، جبکہ میونسپل کمیٹی کی اگر ہم بات کریں، یعنی کہ جو ہماری جنگ کی میونسپل کمیٹی ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے 50,58,89,000 پچھلے مالی سال میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو ادا کیا ہے۔ اور اس سال شنید یہ ہے کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل ہے یا جسے ہم ضلع کونسل کہتے ہیں، تقریباً کوئی 95 کروڑ کے قریب ان کو ادا کرے گی، یعنی کہ کروڑوں اربوں روپیہ بھی اگر حکومت ان کو ادا کر رہی ہے اور ویسٹ مینجمنٹ کی صورتحال، کچرا اٹھانے کی صورتحال ویسی کی ویسی ہی ہے، تو خاص اس میں فرق پڑ نہیں رہا، تو آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی رقم ان کو ادا کرنے کا، یہ عوام کو جو ٹیکس کا پیسہ ہے یہ جو وہاں ضائع ہوا ہے یا جو بھی صورتحال ہے، یا تو اس نظام کو صحیح طور پہ مانیٹر کیا جائے۔ اگر اس کی مانیٹر سسٹم بھی بہتر نہیں بنایا جا پا رہا تو اتنی رقم کیوں ادا کی جا رہی ہے؟ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ حاج صاحب سے، حاج صاحب کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ بسم اللہ سر الرحمن کروڑوں الرحیم۔ روپیہ آپ کے سامنے ہے، ابھی ادا ہو گیا۔ ملک صاحب یہ تو کروڑوں کی بات ہے، یہاں تو اربوں آ گئے اور شہر میں تبدیلی نہیں ہے۔ اب یہ بے شک ان کا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آؤٹ آف سورس کر دیا ہے، ہاں۔ محکمہ تعلیم کو کیا، ہیلتھ کو کیا، یہ بلدیہ کو کیا، پتہ نہیں کتنے ڈپارٹمنٹ کر رہے ہیں۔ آؤٹ پٹ کیا ہے دیکھنا تو یہ ہے نا، آؤٹ پٹ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے۔ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اسی بلدیہ جھانگ جو میونسپل کمیٹی ہے اس کو درجہ دیا گیا تھا میونسپل کارپوریشن کا، اس کے بعد پتہ نہیں وہ فائلوں میں دب گیا، ہمیں نظر کچھ نہیں آیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو صاف ستھرا پنجاب کے نام سے ہم نے یہ کیا سلسلہ شروع، اور اس میں ہم نے جتنے بھی سورسز ہیں وہ ہم نے ایک پرائیویٹ کمپنی کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ تقریباً 1 ارب روپے کے قریب 80-90 کروڑ روپے دے دیا ہے، اور اتنے پیسے اب اس سال میں دیے جائیں گے، اس سے زیادہ دیے جائیں گے۔ اچھا اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا، سوائے اس کے کوئی چند لوگ وہ وردیاں پہن کے پھر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی اطلاع ہے کہ کافی سارے بلدیہ کے ملازمین وہاں پہ ڈیپوٹیشن پہ چلے گئے ہیں۔ ہاں، میں سنا ہے معینہ طور پہ کچھ ایسا ہوا تو ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ وردیاں تو ہم نے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نظر آئے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ سڑکوں، گلیوں، بازاروں کی صورتحال کیا ہے۔ پہلے اب ہم نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کا نجائز تجاوزات کا، بے شک بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کی صورتحال جو ہے نا، مجھے تو سوائے جو مین سڑکیں ہیں اس کے علاوہ اندرون شہر صورتحال کوئی نظر نہیں، کچرا وہیں پہ پڑا ہے۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اس کی مانیٹرنگ کا نظام بہتر کریں۔ اگر ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں تو اس کی کمپنی کو مانیٹر کریں، اور دیکھیں گلی محلوں میں جا کے کہ لوگوں کے گھروں کے سامنے ارد گرد جو کوڑا کرکٹ پڑا ہے یا صفائی کی صورت بہتر نہیں ہے، تو پھر پیسے جو دے رہے ہیں وہ تو ضائع ہو جائیں گے۔ وہ دوستوں ایک بات اور بھی سننے میں آ رہی ہے کہ اب عنقریب جو ہے ہر گھر پہ بھی ایک ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ تو بات ٹھیک ہے، ٹھیک بات ہے کہ جب سروسز دینی چاہیے تو سروسز کے پیسے بھی ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ ہم بالکل ہمارا اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ سروسز فراہم بھی کریں۔ اب ہم دیکھیں ببرانہ محلہ دیکھ لیں، آپ اپنے علاقے کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح شہر میں اپنا گلشن کالونی کو دیکھ لیں، اکبر پورہ، مطلب وہاں پہ ویسٹ میٹیریل ویسے ہی پڑا ہے، لیکن اب ببرانے محلے میں آپ اندر کی طرف جائیں وہاں پہ کوئی صورتحال ہے۔ اسی طرح کئی علاقوں میں اب نام گنوانے بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری لمبی لسٹ ہے کہ وہاں پہ کچرا پلاٹوں میں پڑا ہے، ویسے پڑا ہے، صفائی ستھرائی، نالیوں کی صفائی ہو نہیں پاتی۔ اب باسا بن گیا ہے، باسا سیویج کو دیکھے گا، نالیاں ویسٹ مینجمنٹ والے دیکھیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آخر ان اداروں کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ مطلب کوئی فائدہ بھی تو کوئی ہمیں ہونا ایسا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کیا ادارے آؤٹ سورس کر دینا اس کا ایک حل تھا، یا بہتر یہ تھا کہ بلدیہ کو اسٹرینتھ کیا جاتا؟ کیونکہ پہلے بہت ساری مشینری بلدیہ کی ضائع ہو رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔
مطلب اداروں کو بہتر کرنے کے بجائے اگر آپ ان سے اداروں سے کام نہیں دے سکتے تو پھر وہ ادارے بنائے کیوں ہیں؟ ملک صاحب بدقسمت سے یہ جو لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں ان کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ ایک محکمہ اس کے ساتھ ایک اور محکمہ، ایک محکمہ ایک اور. اب دیکھیں یہ ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے، میونسپل کمیٹی موجود ہے، میونسپل کارپوریشن جو آپ نے اس کو درجہ دیا، اس کے پاس سورسز جو ہیں، جو ریسورسز ان کے گل سڑ رہے ہیں، جو ان کے پاس بڑی ہے مشینری، ان کو قابل ان استعمال کو نہ آپ نے نیلام کیا نہ کچھ، وہ اس کی چیزیں جو ہیں ایسا ایسا بھیج دی جاتی ہیں، ان کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اب نئی مشینری آ گئی ہے، پرانی مشینری گل سیٹلائٹ ٹاؤن میں یہ ٹینکی کے ساتھ اور بلدیہ کے دفتر میں پتہ نہیں کتنی مشینری پڑی ہے جس میں یہ ان گاڑیاں بھی ہیں، دوسری چیزیں ٹرالیاں بھی ہیں، ٹرالیاں، ہر چیز ہے. تو بعض ان کو کیوں نہیں یوٹیلائز کیا جاتا؟ اب نیا محکمہ بنا دیا، ٹھیک ہے، اس کو ہم پیسے دے رہے ہیں، اتنے پیسے دے رہے ہیں، اگر اتنے پیسے ہم بلدیہ کو دے دیتے میرے خیال میں وہ بھی بہتر کرتا. ہاں اصل یہ جو آپ نے بات کی نا، ایسا بڑی زبردست بات کی ہے کہ مگر اگر یہی پیسے بلدیہ کو جاتے تو ایک تو آپ کے ادارے مضبوط ہوتے. بات یہ ہے کہ آپ ان کا جو اندرونی سٹرکچر ہے یا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو بہتر بناتے. بات یہ اگر یہی 500 روپیہ بلدیہ کو جائے گا، جو اب پتہ نہیں 500 یا 300 اب جب لاگو ہوگا تو ہم دیکھیں گے، لیکن اتنے کروڑوں میں میرے خیال میں بلدیہ کو بہتر انداز میں اور ضلع ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب. بات یہ ہے کہ آپ یہ ٹیکس لگائیں گے، میں تو تیار بیٹھا ہوں، میں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں. جی بالکل، ہم بھی تیار ہیں جی. اس لیے لیکن اس میں ہمیں کوئی ریٹرن بھی ہونا چاہیے نا. اگر ہم نے وہ کوڑا کرکٹ اٹھا کے ادھر ادھر پھینک دینا ہے، سامنے گھر کے گندگی ہونی ہے، تو پھر تو بات نہیں ہے. ایک اور بات ہے، ان کی جتنی پالیسیاں ہیں ان کی کنٹینیوٹی نہیں ہے. آپ سے کئی بار بات ہوئی ہے، ہمارے شہر میں جتنے پارک ہیں ان کی مانیٹرنگ کا نظام ہے ہی نہیں. جتنے کروڑوں روپے لگا دیے گئے ہیں پچھلے سال، یہ پچھلے دور میں. اب یہ ہے کہ وہاں پہ میری اطلاع کے مطابق لاکھوں روپے کے درخت جو ہے نا وہ خریدے گئے تھے. ہمارے سیٹل ٹاؤن میں تو 2-3 پارک ہیں، وہاں پہ ایک درخت نہیں لگایا گیا. کہاں گئے وہ پیسے؟ اب سنا ہے کہ ایک اور پارک بن رہا ہے. اس کو بھائی بات یہ ہے پارک آپ بنائیں لیکن پچھلے جو ہیں ان کی حفاظت کریں نا. اب پچھلے پارکوں میں تو کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں، سارے جو پودے تھے گھاس تھی ضائع ہو گئی. بات یہ ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے نا، جی اس کا جو سسٹم ہے اس کو آپ یہ یوٹیلائز کریں. جو ان کا مشینری پڑی ہے بلدیہ کی اس کو یوٹیلائز کریں. لیکن اصل چیز جیسے یہ ڈرتے ہیں، یہ مسائل حل نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ بلدیاتی الیکشن کرا دیتے تو عوامی نمائندے آتے تو وہ اپنی پالیسیوں سے. سر جی ویسٹ مینجمنٹ پہلے جو کچرا جو بلدیہ اٹھا رہی تھی وہ بھی گجر روڈ پہ ڈالا جا رہا تھا، اب ویسٹ مینجمنٹ بھی وہیں پہ ڈال رہی ہے. آخر کا مقصد یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی تک مطلب حتیٰ کہ دنیا میں کچرے سے بجلی بن رہی ہے، کچرے سے کھاد بن رہی ہے. اچھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ کچرا دبائے چلے جا رہے ہیں، دبائے چلے جا رہے ہیں، دبائے چلے جا رہے ہیں، وہ زمین میں دبتا چلا جا رہا ہے. اب ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں بھی یہی کام کر رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نہ اس کا ہمارے ماحول پہ اثر پڑ رہا ہے، نہ اس پہ اثر پڑ رہا ہے. تو اس کا سر حال کی صورتحال ہے کیا؟ اس کو ہم کس طرح آگے پالیسی کو؟ مقصد یہ ہے کہ پالیسیاں بنائیں تو اس کی کنٹینیوٹی. اب نئی حکومت آئے گی تو اس کو ختم کر دے گی. بات یہ ہے کہ جو آپ کے ادارے موجود ہیں، میونسپل کمیٹی ہے، ضلع کونسل ہے، اس کو ایکٹیو کریں، اس کو سورس دیں اور اس کی مانیٹرنگ کریں. اور بہتر اس کا ایک ہی حل ہے کہ بلدیاتی الیکشن کروا دیں تاکہ عوامی نمائندے آئیں تو ہمارے جو ہیں یہ مسائل حل ہو سکیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح بھی حائصہ بات کر رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو انہوں نے آؤٹ سورس، تو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو آؤٹ سورس کر کے کمپنیز کو دے دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ صورتحال اگر آپ دیکھیں نجی شعبے میں کام بہتر ہونا چاہیے تھا. جب بھی کام نجی شعبے کے جو کہ نہیں ابھی تک نہیں، اور کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے صرف ایک ڈسٹرکٹ میں. اور یہ ڈسٹرکٹ کی بات بھی نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف جو ہم نے بات کی ہے، جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں، یہ میونسپل کمیٹی جھنگ کے ہیں اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل جھنگ کے ہیں. شور پور میں کتنا پیسہ لگا ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے. 18,000 میں کیا دیا گیا ہمارے پاس اعداد و شمار اس وقت نہیں ہے ان کے. اور نہ احمد پور سیال کے ہیں. یہ صرف جو تقریباً 85-86 کروڑ روپیہ بنتا ہے سر، وہ صرف جنگ ضلع کاؤنسل اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور بلدیہ نے دیا ہے. لیکن نظام وہی ہے، کوڑے والے غریب کے نکلوں پہ کوڑا پڑا ہوا ہے. ہاں سڑکوں میں کچھ بہتر صورتحال ہوئی ہے. تو کیا سر اس طرح نظام چل پائے گا؟ میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پالیسی بنانے والے جو ہیں نا وہ وہاں بیٹھ کے بند کمروں میں پالیسی بنا دیتے ہیں. اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے مقامی بیوروکریسی نے، نوکر شاہی نے. لیکن ان کی نیت جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. وہ بے شک اگر نیت ہو بھی صحیح نا تو کچھ نظر تو آنا چاہیے نا، رزلٹ تو ہونا. ہمارے پاس تو ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں ہے. اور پھر صاحب یہ بلدیاتی انتخابات یقینی طور پہ بہت ضروری ہیں اور یہ ہونے چاہیے. اس کے بغیر لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نہیں چل پاتا. لیکن سر ہر چیز تو آؤٹ سورس ہو رہی ہے، بلدیاتی نمائندے آ کے کریں گے کیا؟ نہیں، جب بلدیاتی ادارے جو ہیں یہ بحال ہو جائیں گے تو ان کو سورسز بھی ملیں گے اور وہ ترجیح. ہر چیز آؤٹ سورس ہوئی پڑی ہے، کرنا کیا انہوں نے؟ یہ تو ہے نا. تو پھر ختم کر دیں اس کو، اداروں کو بھی ختم کر دیں، سارے ہر چیز آؤٹ سورس کریں. وہ کون کرے گا؟
وہ چند لوگ جو بااثر ہیں وہ ایک قابض ہو جائیں گے، وہ اپنی کمپنیاں بنا کے، اور تعلیم بھی اور صحت و صفائی بھی سب ان کے حوالے ہو جائے ان کے حوالے ہو جائے گا. جس طرح آپ صاحب بات کر رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اچھی بات ہے جب آپ سروسز دے رہے ہیں تو آپ کو پیسہ لینا بھی آپ کا حق بنتا ہے، لیکن اس وقت جو تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے مالی سال میں جو یہ رقم گئی ہے، مطلب اس کا جنگ کے عوام کو، شہریوں کو خاص فائدہ ہمیں نظر نہیں آیا. یہ اس سے بہتر نظام میں سمجھتا تھا کہ میونسپل کمیٹی والے اور ڈسٹرکٹ کونسل والے چلا رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہاں پہ فون کر کے چلو کسی کے پاس جا کے کسی کے پاس بات کر کے تو بات ہو جاتی تھی، سنا جا سکتا تھا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اب صورتحال وہیں الٹی ہو گئی ہے. اب نہ کوئی ویسٹ مینجمنٹ کا سلسلہ ہے، نہ اس کو اٹھانے کا سلسلہ ہے، کچرا گلیوں میں ویسے پڑا ہوا ہے، وہاں پہ کتوں کی اماج گاہ بنی ہوئی ہے. مطلب یہ ایک عجیب سا سلسلہ بن گیا ہے. تو میرے خیال میں اس پہ غور کرنے کی اور پالیسی کو تبدیلی کی ضرورت ہے. اور کم از کم اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ان کی مانیٹرنگ کا بھی ایک سسٹم بنائیں کہ ہر ماہ کم از کم کوئی رپورٹ تو جاری ہو نا، میڈیا کے ذریعے جاری ہو، اپنا ڈسٹرکٹ کونسل ہے وہ اس کی رپورٹ جاری کرے، ڈی سی صاحب اس کی رپورٹ جاری کریں، کوئی پتہ لگے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا نہیں ہے. بھائی صاحب کوئی آخری مشورہ دیں. صرف تصویریں کھینچ کے اوپر بھیجنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مقامی طور پر جتنے بھی لوگ ہیں، شہری ہیں، ان کی شکایات، کئی بار ایسا ہوتا ہے ٹیلی فون کرتے ہیں تو ٹیلی فون اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو اس کے ازالے کے لیے فوری ایکشن کوئی نہیں ہوتا. فوری ایکشن. بات یہ ہے کہ اگر کوئی شکایت کرتا ہے کسی علاقے میں صحت صفائی کے حوالے سے تو وہاں کا جو ٹیلی فون ہے وہاں پہ آپریٹر جو ہے وہ ہر وقت دستیاب ہونا چاہیے، اور اگر شکایت ہے ان کی وہاں جا کے موقع پہ دیکھیں اور اس کو حل کریں. دوسرا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ریسکیو ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہر سال اپنا ایک ڈیٹا شیئر کرتا ہے، پولیس کا 15 کا ڈیٹا شیئر ہوتا ہے کہ اتنی شکایات موصول ہوئی، اتنے مسائل کا اس طریقے حل ہوا. تو میرے خیال میں ان کا بھی اس قسم کا میکنزم ہونا چاہیے، کس علاقے سے کتنی شکایات آئیں، پھر اس پہ فوکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جب تک ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی سے اقدامات نہیں کیے جائیں گے اور مانیٹرنگ کا سسٹم بہتر نہیں بنایا جائے گا تو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو آپ جتنے مرضی پیسے دے دیں، صورتحال تبدیل ہونے والی نہیں ہے. مجھے رائے صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.